تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلہ گان تقوی اور مغفرت کے لیے۔ اما بعد، اپنے نفس کے لیے تو پیغام خدا بھی، پیغام مصطفیٰ بھی، اور وہی پیغام مرتضیٰ بھی، اپنی وصیت میں اپنے دونوں شہزادوں سے کہ اوصیکما بتقوی اللہ، اے میرے پیارے، اگرچہ دنیا تمہاری طرف رغبت اختیار کر، سب سے بڑا مسئلہ یہی والا، دنیا تمہاری طرف رغبت اختیار کرے مگر تم دنیا کی طرف رغبت اختیار مت کرنا۔ تھوڑی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کیا فرق ہے دونوں باتوں کے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جب زلیخا نے شیطانیت کی حضرت یوسف کے عظیم تقدس کو پامال کرنے کے لیے، مگر کامیاب نہیں ہوئی، اور پھر ایسے ناکام ہو جانے والے خدا والوں پر حملہ کیسا کرتے؟ اب جب بات آگے بڑھی، قصوروار کون تھا، یہ خاتون یا اللہ کے نبی؟ اللہ یعوذ باللہ من ذالک۔ فیصلہ کیسے ہوا؟ فیصلہ ہوا دامن کے اعتبار سے۔ دامن کے دو حصے، ایک اگلا دامن ہے، ایک پچھلا دامن ہے۔ لباس کے دامن کے دو حصے۔ اگر رغبت ہو تو دامن کا اگلا حصہ، اور اگر اس کو رغبت نہ ہو، پیچھے والوں کو رغبت ہو، تو دامن کا پیچھے والا حصہ۔ اللہ اکبر، بہت نازک سا مسئلہ ہے۔ امام فرماتے ہیں بیٹو، دنیا کی طرف رغبت مت کرنا، یعنی کہ ہر ایک مومن سن لے کہ اس کا اگلا دامن آلودہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیچھے سے دنیا چاہے دامن کھینچنا تو دامن کا پچھلا حصہ متاثر ہوگا، قصور اس کا نہیں ہوگا۔ یہ تو آگے جا رہا ہے، دنیا پیچھے پیچھے آ رہی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ ماہ مبارک شوال، اس ماہ مبارک میں بہت سارے واقعات، اور وقت بڑا مختصر، سارے واقعات کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہوا کرتا۔ ماہ شوال، اس کا نام رکھا حضرت قصی بن کلاب نے۔ اس سے پہلے اس کا نام دابر تھا، دال الف بے اور رے، دابر۔ پھر استعمال ہوا اس کا نام واغل، کہیں استعمال ہو وغل، واو غین لام، کہیں استعمال ہوا ربت۔ تو ربت، وغل، واغل اور دابر۔ شوال کے اپنے معنی کیا ہے؟ شوال کے اپنے معنی عرب کے لحاظ سے یہ کیے جاتے رہے اس زمانے میں کہ جس میں وہ اونٹ بہت پالتے تھے نا، جس مہینے میں پورے سال کے اندر اونٹنی آمادہ ہو بچے پیدا کرنے کے لیے، تشویل سے نکلا ہے شوال، تو اس کی مناسبت سے اس کو وہ شوال کہتے تھے۔ اب یہ
اونٹوں کے مسئلے تھے، اور اس کو دیکھ کر وہ شوال کے مہینے کو شادیوں کے لیے اچھا خیال کرتے تھے کہ سال بھر کی ساری شادیاں جمع کر کے شوال میں کرتے تھے کہ شوال میں شادی ہوگی تو اولاد تو ہونا ہی ہونا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہو رہی ہے، عرب کی، مکے والوں کی. اس کے بعد کچھ لوگ اس سے ہٹ کے سوچتے تھے. وہ کہتے تھے شوال کو اس لیے شوال کہ گھر سے نکل پڑو، ارتحلو ارتحالا، نکل پڑو گھر سے کہ آگے 3 مہینے جنگ بند ہو جائے گی، جس کو لڑنا مرنا ابھی آ جاؤ. بات واضح ہو رہی ہے. پھر ذی قعدۃ الحرام 1، ذی الحجۃ الحرام 2، محرم الحرام 3. لگاتار 3 مہینے میں ساری جنگیں بند ہو جائیں گی. جس سے جو لڑنا بھیڑنا ہے شوال میں لڑ لے. یہ ہے شوال کی تاریخ کا تھوڑا خلاصہ. ابھی یہ نام شوال ہے، زمانہ ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نام تبدیل ہو جائے. پھر نام کیا ہو جائے گا؟ پھر ہر مہینے کا نام امام کے نام سے ہو جائے گا. تو اگر یہ 10واں مہینہ ہوگا تو امام نقی علیہ السلام کے نام سے ہو جائے گا. پھر کوئی شوال کا چاند نہیں دیکھے گا، تقی جواد کے لخت جگر کا چہرہ دیکھے گا. تو بہرحال اس مبارک مہینے کے اعمال میں شکرانے کے روزے ہر سال بیان کیے جاتے. سن لیجئے، رکھ سکیں تو ٹھیک ہے، نہ رکھ سکیں تو واجب نہیں ہے. کیا روزے؟ 6 روزے. عید 1 دن کی ہے، 3 دن کی نہیں ہے، 1 دن. اس دن روزہ حرام ہے، یکم شوال. 2 دن تو آپ ہم منا لیتے ہیں. اور بنانے کے علاوہ اب جب شوال کی 4 تاریخ آئے گی تو 4 سے لے کر 9 تک یہ 6 دن وہ ہیں جس میں روزے شکرانے کے رکھے جاتے. حالانکہ شعبان کے روزے آسان ہیں، شوال کے روزے بڑے مشکل. جو رکھ سکے تو رکھیں، نہ رکھ سکیں تو واجب نہیں ہے. ثواب چاہتے ہیں تو ثواب کے لیے جناب سلمان کا انداز بھی یاد رہے. مہینے کے 3 روزے، پہلی جمعرات، درمیان کا بدھ، آخری جمعرات. یا چاہیں تو ثواب روزہ کے لیے اگر کوئی انسان دسترخوان پر کھانا کھانے کے بعد شکر خدا بجا لائے تو خدا اسے روزے داروں سا ثواب دیتا ہے. اگر انسان دسترخوان پر کھانا کھانے کے بعد شکر خدا بجا لائے، روزے کا ثواب ایسے مل جاتا ہے.